السلام علیکم. آج ونڈوز پروگرامنگ کے سلسلے کا 15واں لیکچر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آج کے لیکچر کے ساتھ اس کورس کے ایگزیکٹ مڈ تک پہنچ گئے ہیں. ہمارے کل 30 لیکچر ہونا ہے، تو ان میں سے آج 15واں لیکچر ہے. اس کے بعد 15 لیکچر باقی رہ جائیں گے. ہم ذرا ایک نگاہ دیکھ لیں کہ ہم نے اب تک جو 14ویں لیکچر میں جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا تھا. ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ جی ڈی آئی کیا کے کچھ پریمیٹیو فنکشنز کیا ہیں. ہم نے سرکلز، ٹرائنگلز وغیرہ اس قسم کے فنکشنز دیکھے تھے. پالیگونز، ان کو ایک اوور ویو لیا تھا کہ یہ فنکشنز اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کی بات کی اور فونٹس کا ذکر کیا، اسٹاک آبجیکٹس کا ذکر کیا. ہم نے کوئی کوڈنگ ایگزامپل نہیں لی، لیکن ہم نے وہ لاجیکل سیکوینس پروسیجرز کا وہ ہم نے ضرور دیکھا، جس کے تھرو آپ ایک ڈیوائس کانٹیکسٹ میں کوئی فونٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ فونٹ میں ٹیکسٹ آؤٹ پٹ بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے میسج کیوئنگ کی بات کی. میسج کیوئنگ کی بات اس حوالے سے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سینڈ میسج اور پیک میسج میں کیا فرق ہے، اور پیک میسج کو اگر آپ غیر ذمہ داری سے کال کرتے ہیں، میسیجز کیو میں سے ریموو نہیں کرتے ایپلیکیشن میسج کیو میں سے، تو اس کے کیا نقصانات آپ کی ایپلیکیشن کو فیس کرنا پڑتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولوں، ایک پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کا جو 15th لیکچر ہے یہ براڈ کاسٹ ہونے والا آخری لیکچر ہے. اس کے بعد کے جو 16 سے 30 تک جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے سیریز پر اویلیبل ہوں گے. ایک اور چیز جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھی تھی وہ سینٹ اور پوسٹڈ میسیجز کا ڈفرنس تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو سینڈ میسج کا فنکشن ہے وہ اس وقت تک ریٹرن نہیں کرتا جب تک وہ میسج ونڈو پروسیجر سے ایکسیکیوٹ کروا کے واپس نہیں آ جاتا، جبکہ پوسٹ میسج محض اتنا کرتا ہے کہ ایپلیکیشن کی میسج کیو میں میسج کو انجیکٹ کر دیتا ہے، اس میں انکیو کر دیتا ہے، قطار میں لگا دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پوسٹ میسج جو ہے یہ امیڈیٹلی ریٹرن کرتا ہے اپنی اس پراپرٹی کی وجہ سے، اور جو ہم پوسٹ کوئٹ میسج کال کرتے ہیں بیسکلی وہ میسج پوسٹنگ ہے، اسپیشل میسج پوسٹنگ، یعنی آپ WM کوئٹ میسج جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں. ایک شارٹ ہینڈ فنکشن ہے، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا. آج کا لیکچر ہمارا بنیادی طور پر چائلڈ ونڈوز کے بارے میں ہے. چائلڈ ونڈوز یا چائلڈ ونڈو کنٹرولز کے بارے میں ہے. یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اور آج کا لیکچر جو ہے اب تک کے ہونے والے لیکچرز میں سے ایک اہم ترین لیکچرز میں سے ایک ہے. اس لیکچر کو صحیح طرح سے فالو کیجیے گا، بیکاز اس لیکچر کے اوپر آپ کی فیوچر لرننگ کافی حد تک بیس کر رہی ہوگی. چائلڈ ونڈو کنٹرولز کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آپ کو دیتا چلوں. جس طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں کبھی کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی موٹی بات ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ ایک آپ نے ٹرم شاید سنی ہو زی آرڈر کے نام سے. زی آرڈر آف ونڈوز، جو بہت ساری ونڈوز آپ کے پروگرام میں کھلی ہوئی، آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کا زی آرڈر کیا ہوتا ہے. فرض کیجئے کہ آپ نے 5، 10، 15 ونڈوز کھولی ہوئی ہیں. آپ نے ایکسپلورر چلایا ہوا ہے، نیٹسکیپ نیویگیٹر چل رہا ہے، ورڈ چل رہا ہے، اور بہت ساری کیلکولیٹر یا ہمارا فیوریٹ نوٹ پیڈ، تو ساری ایپلیکیشن چل رہی ہیں. آپ ان میں سے کوئی ایک ایپلیکیشن کلوز کرتے ہیں تو اس کے جو امیڈیٹلی پیچھے ایپلیکیشن ہوتی ہے، ونڈو ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پھر جب اس ونڈو کو کلوز کرتے ہیں تو اس سے پیچھے آپ کی پاس جو ونڈو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. گویا ایک ٹیکنیکل سی ٹرم ہوتی ہے، یہ اسٹیک آف ونڈوز ہے. تو اس اسٹیک آف ونڈوز کو زی آرڈر آف ونڈوز کہتے ہیں، یعنی وہ ترتیب جس میں آپ کی مین ونڈوز آپ کے سسٹم میں موجود ہوتی ہیں. جو سسٹم سب سے جو ونڈو سب سے اوپر ہوتی ہے وہ آپ کو ویزیبل ہوتی ہے، وہ آپ کا فوکس لیے ہوئے ہوتی ہے، ان پٹ لے رہی ہوتی ہے، آپ اس پروگرام سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو ونڈوز سب سے نیچے ہوتی ہے زی آرڈر میں، وہ اس کو باقی ونڈوز اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں، وہ سب سے کم ایریا یا شاید نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. سو یہ امپیکٹ ہے زی آرڈر کا. چائلڈ ونڈوز کی بات آئی تو ہم نے جب کریٹ ونڈو کیا تھا تو اس وقت ہم نے اوور لیپ ونڈوز بنائی تھی اپنی ایپلیکیشن کی مین ونڈو کے طور پہ. اس طرح سے پاپ اپ ونڈوز کا بھی تذکرہ آیا، لیکن چائلڈ ونڈوز کو ہم نے ابھی تک ایز سچ نہیں دیکھا. ہم نے ایک ایپلیکیشن بنائی تھی جس میں سسٹم کلاسز جو ہیں، سسٹم کلاس کی جو ونڈو ہے وہی پوری ایپلیکیشن اس پر مشتمل تھی.
آج ہم ذرا مختلف کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ کریں گے کہ ایک مین ونڈو بنائیں گے اپنی رجسٹر کلاس کر کے, اور اس کے اندر پھر چائلڈ ونڈوز ڈسپلے کروائیں گے. تو ذرا کریٹ ونڈو کی طرف ایک دفعہ پھر دیکھ لینا مناسب ہوگا. جو کریٹ ونڈو کا فنکشن تھا, اس کے امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ اسٹائل ایکس وائی کو جو آپ پوزیشن دیتے ہیں اس کے علاوہ دو اہم پیرامیٹرز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. ایک ہے ہینڈل ٹو پیرنٹ اور اونر, جو آپ کا HWND پیرنٹ کے نام سے لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک اور پیرامیٹر ہے وہ ہے مینیو, مینیو, ہینڈل ٹو مینیو. یہ جو ہے یہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یا یہ مینیو ہینڈل ہوگا یا چائلڈ ونڈو آئیڈینٹیفائر ہوگا. اس بارے میں ذرا مزید بات کرتے ہیں. جب آپ کسی بھی ونڈو کی کوئی چائلڈ ونڈو بناتے ہیں تو آپ اس چائلڈ ونڈو کو یہ بتاتے ہیں, اس چائلڈ ونڈو کو کریٹ کرتے وقت, کہ تمہارا پیرنٹ یہ ہے. اور جو کریٹ ونڈو میں ہم نے پیرنٹ کا پیرامیٹر دیکھا تھا, وہاں پہ آپ پیرنٹ ونڈو کا ہینڈل فراہم کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ جب چائلڈ ونڈو بناتے ہیں تو اس کا ایک آئیڈینٹیفائر رکھتے ہیں, کوئی ایک ڈیجٹ, کوئی نمبر رکھ دیتے ہیں, 0 1 2 5 10 2000, کچھ بھی کوئی نمبر آپ رکھ سکتے ہیں. کسی ایک پیرنٹ کی جو بہت سارے چلڈرن ہوتے ہیں, بہت ساری چائلڈ ونڈوز ہوتی ہیں, ان سب کے یہ والے آئیڈینٹیفائر ڈفرینٹ ہوں گے. ایک دفعہ پھر دیکھیے تو یہ جو ایچ مینیو کی جگہ پہ ہم یہاں پہ چائلڈ آئیڈینٹیفائر دیں گے, اور یہ سارے کے سارے یونیک ہوں گے اکراس دا چلڈرن آف اے سرٹن ونڈو. ایک ونڈو کے جتنے چائلڈ ونڈوز ہیں ان میں یہ یونیک آئیڈینٹیفائر ہوگا. اور جو اس سے پہلے ہم نے ہینڈل ٹو پیرنٹ ونڈو دیکھا تھا, یہ بتائے گا ان چائلڈ ونڈوز کو کریٹ کرتے وقت ان کا پیرنٹ کون ہے. چائلڈ ونڈوز کی جو پراپرٹیز ہیں, سب سے بنیادی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ کنفائنڈ ہوتی ہیں اپنے جو پیرنٹ ہے اس کے کلائنٹ ایریا تک. چائلڈ ونڈوز جو ہیں وہ پیرنٹ کے کلائنٹ ایریا سے باہر ڈسپلے نہیں ہوتی. ایک اور اہم پراپرٹی ہے جو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے WM کمانڈ میسج. چائلڈ ونڈو کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے, بہت سارے ایونٹس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک مین ونڈو بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک آپ نے چائلڈ ونڈو بنائی ہوئی ہے یا بٹن بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم چائلڈ ونڈوز کو کنٹرولز بھی کہتے ہیں کیونکہ اکثر ان کا کام یوزر سے ان پٹ آؤٹ پٹ لینا ہوتا ہے. تو فرض کیجئے چائلڈ ونڈو کنٹرول ایک بنا ہوا, ایک بٹن بنا ہوا, پش بٹن. آپ کی مین ونڈو کے اندر ایک پش بٹن بنا ہوا ہے. تو پش بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے یا کوئی اور ایونٹ اکر ہوگا, ڈبل کلک بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ جب آپ فار ایگزامپل کلک کریں گے تو وہ اپنی پیرنٹ ونڈو کو WM کمانڈ میسج بھیجے گا, اس کو نوٹیفائی کرے گا کہ آئی ہیو بین کلکڈ. اور WM کمانڈ میسج جب وہ بھیجے گا تو اس کے پیرامیٹرز میں وہ اپنا آئیڈینٹیفائر, جو چائلڈ ونڈو آئیڈینٹیفائر آپ نے دیا تھا, وہ اس WM کمانڈ میسج کے ساتھ بھیجے گا. یہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جب آپ چائلڈ ونڈو بناتے ہیں تو آپ ایک چائلڈ ونڈو آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں. 20-30 چائلڈ ونڈوز ہیں ایک ہی ونڈو کی, تو ہر ایک کا اپنا ایک یونیک آئیڈینٹیفائر ہے جو آپ ایچ مینیو والے پیرامیٹر کی جگہ پہ دیتے تھے. تو جب WM کمانڈ میسج بھیجا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. WM کمانڈ میسج جب بھیجا جاتا ہے تو اس میں جو میسج ہے وہ تو WM کمانڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو W پیرم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. W پیرم بیسیکلی ایک ڈبل ورڈ ہے, تو اس کا جو لو ورڈ ہے وہ کنٹرول کا آئیڈینٹیفائر لیے ہوئے ہوتا ہے. W پیرم کا لو ورڈ ہے, اس میں کنٹرول کا آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے. جس بھی کنٹرول کے اوپر کلک ہوا یا کوئی ایونٹ آیا ہے, اس کنٹرول کا جو آئیڈینٹیفائر ہے جو ہم نے وہاں پہ ایچ مینیو کی جگہ پہ دیا تھا, وہ یہاں پہ کنٹرول نوٹیفیکیشن بھیجتے وقت ساتھ بھیجے گا. اور اس W پیرم کے ہائی ورڈ میں نوٹیفیکیشن کوڈ ہوتا ہے. یہ نوٹیفیکیشن کوڈ کیا چیز ہے؟ جب WM کمانڈ میسج بھیجا جاتا ہے, جب چائلڈ ونڈو پیرنٹ کو WM کمانڈ میسج بھیجتا ہے تو وہ W پیرم میں لو ورڈ میں یہ تو اپنا وہ تو بھیجتا ہی ہے, اپنا آئیڈینٹیفائر تو بھیجتا ہی ہے, لیکن ساتھ میں ہائی ورڈ میں وہ نوٹیفیکیشن کوڈ بھیجتا ہے کہ ایونٹ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل کلک ہو سکتا ہے, ڈبل کلک ہو سکتا ہے, تو وہ ایک نوٹیفیکیشن کوڈ ہے. ہر ایک کنٹرول کے لیے, بٹنز کے لیے, ایڈٹ کنٹرولز کے لیے اور ریڈیو بٹنز کے لیے
ہر ایک ڈفرینٹ چائلڈ ونڈو کنٹرول کے لیے سارے جو نوٹیفیکیشن کوڈز ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. ابھی ہم نے جو لکھے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کی چائلڈ ونڈو بٹن ہے, ایک نارمل پش بٹن ہے, تو وہ بی این کلکڈ نوٹیفیکیشن اپنے پیرنٹ کو بھیجتا ہے. اس کے کافی سارے نوٹیفیکیشن ہیں, 5-6, لیکن ان میں سے ایک ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. سملرلی اگر کوئی ایڈٹ کنٹرول ہے ایز چائلڈ ونڈو ڈسپلے ہوا ہے, تو جب آپ اس ایڈٹ کنٹرول میں کوئی بھی چینج کریں گے, اس کا ٹیکسٹ جب آپ چینج کریں گے, کچھ اور ٹائپ کریں گے یا ڈیلیٹ کریں گے, تو اپنے پیرنٹ کو ای این چینج نوٹیفیکیشن بھیجے گا. یعنی ہوگا یہ کہ پیرنٹ کو WM کمانڈ میسج بھیجا جائے گا جس کے W پیرم میں لو ورڈ میں تو کنٹرول کا آئیڈینٹیفائر ہوگا, جس نے نوٹیفیکیشن بھیجا اس کا آئیڈینٹیفائر ہوگا, اور ہائی ورڈ میں ای این چینج ہوگا نوٹیفیکیشن کوڈ کے ہوا کیا ہے. تو ہم ایک ایپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں جو چائلڈ ونڈوز کو ڈیمونسٹریٹ کرے گی. یہ ایپلیکیشن ایک مائل سٹون کا درجہ رکھے گی آپ کی چائلڈ ونڈوز کی لرننگ کے حوالے سے. اور آج کے اس لیکچر کا ایک اہم حصہ GDI کے وہ فنکشنز بھی ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے, کچھ نہیں بھی دیکھے تھے, لیکن پریمیٹو فنکشنز جو ہیں, جو بنیادی فنکشنز GDI کے اویلیبل ہیں, وہ ہم یہاں پہ فریکوینٹلی یوز کریں گے. تو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ ایپلیکیشن ہماری ہوگی کس طرح کی. ہماری ایپلیکیشن جو ہے, اس کی جو مین ونڈو ہے, اس کے اوپر 3 پش بٹنز ہوں گے, اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہوگا ریکٹینگل, سرکل اور میسج. اس کے ساتھ نیچے ایک ایڈٹ کنٹرول ہوگا, یہ ایڈٹ چائلڈ ونڈو ہوگی, اور اس کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ وغیرہ ڈسپلے ہم کریں گے. ابھی دیکھتے ہیں اس کی فنکشنالٹی میں کہ یہ کس کام آتا ہے. تو مین ونڈو میں ہمارے پاس 3 بٹنز ہیں, پش بٹنز, جن کے اوپر ایک کے اوپر ریکٹینگل, دوسرے کے اوپر سرکل, تیسرے کے اوپر میسج لکھا ہوا ہے, اور نیچے ایک ایڈٹ چائلڈ ونڈو ہے. یہ ساری سسٹم کلاسز والی چائلڈ ونڈوز ہم نے بنائی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ونڈو یہاں پہ فلوٹنگ پاپ اپ ونڈو ڈسپلے ہوئی ہے, اس کا کیپشن بھی ہے. اس کے اوپر ایک پش بٹن ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئٹ ایپلیکیشن. تو یہ ہمارے ایپلیکیشن کا بظاہر انٹرفیس ہے, اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہے. اس ایپلیکیشن کی فنکشنالٹی کیا ہے؟ اس ایپلیکیشن کی فنکشنالٹی یہ ہوگی کہ جب آپ سرکل, ریکٹینگل یا میسج میں سے کسی ایک اوپر کلک کریں گے, تو وہ جو فلوٹنگ پاپ اپ ونڈو ہے نا, جو اوپر تیر رہی ہے پاپ اپ ونڈو, اس کے اندر سرکل, ریکٹینگل یا کوئی میسج ڈسپلے ہو جائے گا. اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ جو ہی ادھر سرکل ڈسپلے ہوگا, تو ادھر مین ونڈو میں نیچے جو ایڈٹ کنٹرول بنا ہوا ہے, وہاں پہ میسج ڈسپلے ہو جائے گا کہ ہوا کیا ہے. ایک کوئی میسج, فار ایگزامپل سرکل پہ کلک کریں گے تو ادھر سرکل ڈرا ہوگا, اور ادھر لکھا جائے گا مین ونڈو میں کہ جی سرکل یہاں پہ ڈرا ہوا ہے. اچھا, اب جو پاپ اپ ونڈو ہے ہمارے پاس, اس کے اندر بھی ایک بٹن ہے جو کہ کوئٹ ایپلیکیشن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو یہ ہے ہمارے پروگرام کی فنکشنالٹی. ہم یہاں سے آنورڈ اس کو لے کے چلتے ہیں. اس ایپلیکیشن کو بنانے کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں. ان میں سے سب سے اہم مقصد ہے کہ میسج راؤٹنگ کا پتہ چل جائے کہ پیرنٹ سے چائلڈ ونڈوز تک اور پاپ اپ ونڈو تک, اور پاپ اپ ونڈو سے بیک پیرنٹ اونر تک اور چائلڈ ونڈو, یہ میسج ٹرانسفر کس طرح سے ہوتا ہے. یعنی ہم سینڈ میسج کے فنکشن کو اچھی طرح سے استعمال کریں گے, اور نوٹیفیکیشنز کو بھی ہم دیکھیں گے کہ نوٹیفیکیشنز کیسے ہینڈل کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہم دیکھیں گے وہ GDI ہے. اس ایپلیکیشن میں GDI کو بھی ہم ذرا دیکھیں گے کہ GDI کو سے ہم کس طرح سے کام لے سکتے ہیں. ہم بہت زیادہ سنٹیکٹیکل ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کہ یہ فنکشن کا سنٹیکس کیا ہے وغیرہ وغیرہ. ہم اس کا ڈیفینیٹلی ایک اوور ویو لیں گے, لیکن اس سے آپ کا کانسیپٹ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو آئیے اس ایپلیکیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس ایپلیکیشن میں جو بہت امپورٹنٹ رول ہے وہ چائلڈ ونڈوز کا اپنی پیرنٹ ونڈوز کے ساتھ ہے. جو آپ نے مین ونڈو بنائی ہوئی ہے, اس کا اپنی چائلڈ ونڈوز کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ کچھ اہم فنکشنز, API فنکشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, جنہیں ونڈو مینجمنٹ فنکشنز کہتے ہیں. ونڈو مینجمنٹ فنکشنز جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس کام آتے ہیں کہ آپ کسی بھی چائلڈ ونڈو کا پیرنٹ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چائلڈ ونڈو کی مزید آگے چائلڈ ونڈوز ہو سکتی ہیں, تو آپ چائلڈ ونڈو کے پیرنٹ کا پیرنٹ معلوم کر سکتے ہیں, انسیسٹرز جسے کہتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی ونڈو کا اونر معلوم کر سکتے ہیں. اگر پاپ اپ ونڈو ہے تو اس کا اونر معلوم کر سکتے ہیں.
تو اس طرح سے جتنے مختلف فنکشنز ہیں. اس کے علاوہ زی آرڈر معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت سسٹم میں زی آرڈر میں کون سی ونڈو ٹاپ پہ ہے. اس کے علاوہ آپ سملر آپ چیزیں کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے ونڈو مینجمنٹ فنکشن جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیمونسٹریشن کے لیے چوز کیے ہیں. جی پہلا فنکشن ہے ہمارے پاس گیٹ پیرنٹ. گیٹ پیرنٹ فنکشن یہ کرتا ہے کہ یہ کسی بھی ونڈو کے پیرنٹ یا اونر کا ہینڈل آپ کو پکڑا دیتا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ صرف چائلڈ ونڈوز کے پیرنٹ ہوتے ہیں, اوور لیپ یا جو پاپ اپ ونڈوز ہوتی ہیں ان کے اونرز ہوتے ہیں. سو یہ آپ کو ایک ہینڈل دے گا جو پیرنٹ یا اونر ہوگا. اس کا سینٹیکس بہت سمپل ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کو آپ جو بھی چائلڈ ونڈو جس کا پیرنٹ کا ہینڈل درکار ہے وہ آپ اسے فراہم کریں گے, اس کا پیرنٹ آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم فنکشن ہے گیٹ ڈی ایل جی آئٹم. گیٹ ڈی ایل جی آئٹم جو ہے یہ 2 پیرامیٹرز لیتا ہے. اچھا یہ بہت عجیب بات ہے, بلکہ مزے کی بات ہے. یہاں پہ ڈی ایل جی یوز ہوا ہے, ڈائلاگ. تو ابھی ہم ڈائلاگ اور ونڈو کو ہم مانی لیں گے, یعنی اس میں کوئی تمیز نہیں کریں گے. گیٹ ڈی ایل جی آئٹم فنکشن کا بیسک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پیرنٹ ونڈو کا ہینڈل دیں, جس طرح ہماری مین ونڈو تھی اس کا ہینڈل دیں, اور نیچے جو چائلڈ ونڈوز ڈرا ہوئی ہوئی ہیں, کریٹ ہوئی ہوئی ہیں, ان میں سے کسی کا آئیڈینٹیفائر دیں اور کہیں گے جی مجھے اس ونڈو کا ہینڈل چاہیے. کیونکہ آپ ونڈو کے ہینڈل کے بغیر کسی ونڈو کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس پیرنٹ ونڈو ہے اور اس کی بہت سارے چلڈرن ہیں, تو ہم پیرنٹ ونڈو اور کسی ایک چائلڈ کا آئیڈینٹیفائر اس فنکشن کو پرووائڈ کریں گے, اور یہ ہمیں اس پرٹیکولر چائلڈ ونڈو کا ہینڈل ہمیں پکڑا دے گا. یہ جو کانسیپٹ ہے یہاں پہ جو ہم نے یوز کیا ہے, یہ بعد میں چل کے ہم دیکھیں گے ڈائلاگز میں بڑی اچھی طرح یوز ہوتا ہے. ڈائلاگ باکسز جو ہوتے ہیں جن کے اندر بہت سارے کنٹرولز, بٹنز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو بیسکلی یہ فنکشن کسی بھی پیرنٹ چائلڈ کمبینیشن کے لیے کام کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک پیرنٹ ونڈو بنائی ہوئی ہے اور اس کے بہت سارے چلڈرن ہیں, بہت ساری چائلڈ ونڈوز ہیں, تو بیسکلی یہ آپ فنکشن وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. حالانکہ اس میں ڈی ایل جی یا ڈائلاگ وغیرہ کی ٹرمز یوز ہوئی ہوئی ہیں, لیکن اسٹل دس فنکشن کین بی یوزڈ ان اینی پیرنٹ چائلڈ سینیریو. جہاں بھی آپ کے پاس چائلڈ ونڈوز ہیں اور پیرنٹ ہے, وہاں پہ آپ اس فنکشن کو چائلڈ ونڈوز کے ہینڈل ریٹریو کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور فنکشن ہے جو کہ اتنا ہی اہم ہے, اور وہ فنکشن ہے فائنڈ ونڈو کا. فائنڈ ونڈو کا جو فنکشن ہے اس کو آپ کوئی کلاس نیم اور کوئی ونڈو نیم دیتے ہیں. جس طرح آپ نے ونڈو کریٹ کی تھی, تو آپ نے کوئی بھی ونڈو کریٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک کلاس نیم چاہیے ہوتا ہے, ونڈو کلاس اور ونڈو نیم. تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی ونڈو فائنڈ کر لوں اپنے سسٹم میں سے جس ونڈو کی ونڈو کلاس یہ ہو اور ونڈو نیم یہ ہو, تو وہاں پہ آپ فائنڈ ونڈو کا فنکشن کال کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں اس سائٹ پہ, ہم ذرا ایپلیکیشن کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. جی تو دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم کی ونڈو کلاسز ہماری ایپلیکیشن میں موجود ہیں. سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو فگر دکھائی ہے اس میں سب سے پہلے جو مین ونڈو ہے ہماری, ایک تو وہ ہے. تو ہماری مین ونڈو کی کلاس ہم خود بنائیں گے یہ کلاس اور رجسٹر کریں گے. ایک کلاس تو یہ ہوگی ہماری مین ونڈو کلاس. دوسرا ہماری جو پاپ اپ ونڈو ہے جو اوپر فلوٹ کر رہی ہے, دوسری کلاس اس کی ہوگی پاپ اپ ونڈو کی ایک کلاس ہوگی جو ہم نے رجسٹر کروانی ہے اور اس قسم کی ایک ونڈو بنانی ہے. تیسری قسم کی ونڈوز وہ ہیں جو چائلڈ ونڈوز کے طور پہ ڈسپلے ہوئی ہیں, کنٹرولز, بٹنز وغیرہ جو ڈسپلے ہوئے ہیں. تو جو چائلڈ ونڈوز ہیں وہ ہم نے ابھی کوئی یوزر ڈیفائنڈ چائلڈ ونڈو نہیں لی. جتنی بھی چائلڈ ونڈوز اس ایپلیکیشن میں ڈسپلیڈ ہیں وہ ساری کی ساری سسٹم کلاسز کی ہیں, بٹنز ہیں بیسکلی, یا ایک آدھا ایڈٹ کنٹرول ہے. ہم نے کوئی اپنے سے کوئی ونڈو بنا کے اس کو دوسری ونڈو کا چائلڈ نہیں بنایا. سو بیسکلی 3 کیٹیگریز کی ونڈوز یہاں پہ موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم مین ونڈو کلاس کو دیکھتے ہیں. مین ونڈو کلاس کو رجسٹر کرتے ہوئے جو ہم نے اس کو پیرامیٹرز فراہم کیے تھے, ان میں جو امپورٹنٹ ہے ایک تو مین ونڈو پروک, اس کا ونڈو پروسیجر ہے, وہ ہم نے اس کو دیا ہے. باقی چیزیں کافی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا کرسر جو ہے مین ونڈو کلاس کا, اس کا کلاس کرسر ہے آئی ڈی سی اپ ایرو, جو ہم نے لکھا ہوا ہے لوڈ کرسر نل آئی ڈی سی اپ ایرو. آپ اس فنکشن کی ڈاکیومنٹیشن دیکھ سکتے ہیں. یہ فنکشن یہ کرتا ہے کہ ورٹیکل ایرو ٹائپ کا کرسر جو ہے وہ لوڈ کر دیتا ہے. ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. اس ونڈو میں جب بھی ماؤس کا پوائنٹر آئے گا تو یہ کرسر اپ ایرو شیپ کا ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بیک گراؤنڈ برش اسپیسیفائی کیا ہوا ہے.
HBR بیک گراؤنڈ میں. یہاں پہ ہم نے گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کی مدد سے ایک گرے برش لیا ہے GDI سے اور اس کو یہاں پہ اسپیسیفائی کر دیا ہے. اس سے آگے کلاس نیم ہم نے دیا ہے مین ونڈو کلاس. اگلی جو ہمارے پاس کلاس اویلیبل ہے وہ پاپ اپ ونڈو کلاس ہے. یہ کلاس جو ہے یہ پہلے والی کلاس جیسی ہی ہے, تھوڑی سی چینجز ہم نے یہاں پہ کی ہیں. پہلی چینج جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ونڈو پروسیجر پاپ اپ ونڈو پراک ہے. ہم نے اب یہاں پہ نیا ونڈو پروسیجر انٹروڈیوس کیا ہے, پاپ اپ ونڈو پراک. اس کے علاوہ اس ونڈو کا جو بیک گراؤنڈ برش ہے وہ ہم نے پہلے والا اسٹاک آبجیکٹ سے نہیں لیا, بلکہ ہم نے, آپ اس کی ڈاکیومنٹیشن پڑھیے تو وہاں سے ہم نے یہ برش لیا. ایچ برش کلر ونڈو +1 یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ جو وائٹ نارمل ونڈو کا کلر ہوتا ہے, یا جو ونڈوز کی آپ کی جو کرنٹ اسکیم ہے ونڈوز کی, جو بھی آپ نے ونڈوز کا کلر رکھا ہوا ہے, اپنی ونڈوز کا کلر رکھا ہوا ہے, وہ کلر اس ونڈو کو بھی اسائن ہو جائے گا. یعنی اگر آپ نے تھیمز وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اگر آپ نے اپنی ونڈو کا کلر جو ہے وہ براؤن رکھا ہوا ہے, مین جو کلر ہے, تو ونڈو کا, اس ونڈو کا بھی جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ براؤن ہوگا. نارملی یہ وائٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہم کرسر ڈسپلے کر رہے ہیں وہ IDC ہیلپ ہے. یہ کرسر جو ہے اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک ایرو ہوتا ہے, اس کے ساتھ کوسچن مارک لگا ہوا ہوتا ہے. ہم نے مین ونڈو اور پاپ اپ ونڈو کو ڈفرینٹ کلر اس لیے, ڈفرینٹ کرسر اس لیے دیے ہیں تاکہ ماؤس جب مین اور پاپ اپ ونڈو کے درمیان موو کرے گا تو ان کا کرسر چینج ہوگا اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا دیٹ آر کلاسز آر ورکنگ. اس کے بعد ہم نے اس کلاس کا نام پاپ اپ ونڈو کلاس رکھ دیا ہے. جی, تو اب باری ہے ونڈوز کریٹ کرنے کی. ہم نے مین ونڈو کا ہینڈل اسٹور رکھنے کے لیے مین نام کا ایک ویریبل لیا ہوا ہے اور اس ونڈو کو کریٹ کر لیا ہے. اس ونڈو کا ٹائٹل جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی ہے اور یہ اس کی کلاس مین ونڈو کلاس ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ڈفرینٹ ہو. بالکل آئیڈینٹیکل یہ ہماری اوریجنل ایپلیکیشن تھی اس سے آلموسٹ آئیڈینٹیکل یہ ہماری ونڈو ہوگی. پاپ اپ ونڈو کلاس کریٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا, یہاں پہ تھوڑی سی چینج آئی ہے. یہاں پہ ایک تو کلاس ہماری پاپ اپ ونڈو کلاس ہوگی ونڈو کی, اس کے علاوہ اس ونڈو کا جو کیپشن ہے, ونڈو کا جو نام ہے وہ پاپ اپ ونڈو رکھا گیا ہے. اس کے سٹائلز بھی دیکھنے والے ہیں. اس کے سٹائلز جو ہیں وہ WS پاپ اپ اور WS کیپشن بھی دیے ہوئے ہیں, اور ان سٹائلز کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ایک پاپ اپ ونڈو بنے گی جو کہ جس کے اوپر ایک کیپشن یا ٹائٹل بار بھی ہوگا. یہاں پہ ایک چیز آپ اور مختلف دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جو پیرامیٹر ہے ایک ہینڈل ٹو مین ونڈو یہاں پہ دیا ہوا ہے. یہ پیرنٹ والی جگہ پہ, اونر یا پیرنٹ والی جگہ پہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاسٹ سے 4th پیرامیٹر ہے HWND مین. یہاں پہ آپ پیرنٹ یا اونر کا ہینڈل دیتے ہیں. چونکہ یہ پاپ اپ ونڈو ہے تو اس کا پیرنٹ نہیں ہوگا, اس کا اونر ہوگا. تو یہ والی ونڈو جو ہم پاپ اپ ونڈو بنا رہے ہیں یہ ہماری مین ونڈو سے اونڈ ہے, یعنی یہ اس کا اونر جو ہے ہماری مین ونڈو ہے جو ہم پہلے بنا چکے ہیں. اگلی بات آئی چائلڈ ونڈوز کی. جیسے ہماری فگر بتاتی ہے کہ جو ہماری چائلڈ ونڈوز ہیں, جو بٹنز ہیں, وہ ادھر ڈسپلے ہوئے ہیں, ہماری مین ونڈو کے اوپر ڈسپلے ہوئے ہیں. 3 بٹنز اور ایک ایڈٹ کنٹرول ڈسپلے ہوئے ہیں. تو ہم سمپلی سسٹم کلاس بٹن کی ونڈوز کریٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ کوئی کلاس رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سسٹم ونڈو کلاس یوز کر رہے ہیں. تو بٹن کلاس کی ونڈو بنا رہے ہیں ہم, اس کا ٹائٹل ہم نے دیا ہوا ریکٹینگل, تو بٹن کے اوپر ریکٹینگل لکھا جائے گا. اور اس کے سٹائلز بہت خوب ہیں. اس کے سٹائل میں ہم نے WS چائلڈ دیا ہوا ہے, یعنی یہ ایک چائلڈ ونڈو بنے گی. اور سملرلی اب آپ دیکھیے کہ ہم نے یہاں بھی ہینڈل ٹو مین فراہم کیا ہے اینڈ سے 4th آرگومنٹ میں, یہاں جہاں پہ ہم پیرنٹ یا اونر دیتے ہیں. تو یہ جو ہینڈل ٹو مین ونڈو ہم نے یہاں پہ دیا ہے, اٹ ول بی دا ہینڈل ٹو پیرنٹ ناؤ. یہ چائلڈ ونڈو ہے نا, تو اس کا جو یہاں پہ ہم ہینڈل دیں گے اب وہ اونر کا ہینڈل نہیں, وہ پیرنٹ کا ہینڈل سمجھا جائے گا. اس کے بعد آپ ایک اور ڈیجٹ دیکھ رہے ہیں, اگلا پیرامیٹر 5. یہاں پہ آپ, یہ وہی ایچ مینیو والا پیرامیٹر ہے, تو یہاں پہ آپ چائلڈ ونڈو آئیڈینٹیفائر یا کنٹرول آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں. تو اس ونڈو کا, اس پرٹیکولر بٹن کا کنٹرول آئیڈینٹیفائر 5 ہے. جب یہ ونڈو ہماری مین ونڈو کو میسجز بھیجے گی, WM کمانڈ میسج بھیجے گی, تو یہ والا کنٹرول آئیڈینٹیفائر WM کمانڈ میسج کے W پیرم میں ساتھ جائے گا. یہ جو 5 ہم نے لکھا ہے یہ کوئی فکس نہیں ہے, یہ اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. باقی جو 3 بٹنز ہیں وہ بھی آلموسٹ اسی طرح سے کریٹ ہو جائیں گے. ایک اور لاسٹ چیز جو ہے وہ ایڈٹ کنٹرول کو کریٹ کرنا ہے. ایڈٹ میں ہم نے یہ کیا ہے
کہ کریٹ ونڈو, اس میں کلاس نیم ایڈٹ, اس ونڈو کا نام ہم نے میسج رکھ دیا ہے, یوں ہی رکھ دیا ہوا ہے. اس ایڈٹ کنٹرول کے اندر میسج نام کی اسٹرنگ ڈسپلے ہوئی نظر آ رہی ہوگی. اس کے اسٹائل میں دیکھیے تو یہ چائلڈ ہے اور ویزیبل ہے, اور آگے چیز لکھی ہوئی ہے ES_ لوور کیس. جب آپ یہ اسٹائل دیتے ہیں, ہر ایک پرٹیکولر سسٹم کلاس کے اپنے اسٹائلز ہیں, تو ES_ لوور کیس بتاتا ہے ایڈٹ اسٹائل, ES فار ایڈٹ اسٹائل. تو ایڈٹ کنٹرول کا یہ لوور کیس اسٹائل ہے, یعنی اس ایڈٹ کنٹرول میں جو بھی ڈسپلے ہوگا وہ لوور کیس میں ہوگا, چاہے آپ وہ کیپس میں ڈسپلے کروائیں وہ لوور کیس میں ڈسپلے ہوگا. اس کے علاوہ اگلے پیرامیٹرز دیکھیے تو اس کا بھی ہم نے پیرنٹ HWND مین ہینڈل ٹو مین ونڈو کا رکھا ہے, اور اس کا جو کنٹرول آئیڈینٹیفائر ہے وہ 8 ہے. پہلے دوسرے تیسرے بٹن کا کے آئیڈینٹیفائرز ہیں 5 6 7, اور اس چوتھے ایڈٹ کنٹرول کا آئیڈینٹیفائر ہے کنٹرول ID ہے 8. جی تو اب آپ اپنی مین ونڈو میں یہ ونڈوز بنا چکے ہیں, 3 بٹنز آ گئے, ایک ایڈٹ کنٹرول آ گیا. آپ نے کسی ایڈٹ کنٹرول پہ کلک کیا. اب یہ چائلڈ ونڈو ہے, ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب آپ چائلڈ ونڈو پہ کلک کرتے ہیں یا کوئی ایونٹ اکر ہوتا ہے تو وہ نوٹیفیکیشنز, چائلڈ ونڈو نوٹیفیکیشنز بھیجتی ہے اپنی پیرنٹ ونڈو کو. تو مین جو ہماری پیرنٹ مین ونڈو ہے اس کے پاس WM کمانڈ میسج آئے گا, یہ نوٹیفیکیشنز آئیں گے, جس کا فارمیٹ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ہمارے پاس جب WM کمانڈ میسج آئے گا, یہ جو میں نے آپ کو ایکسرٹ دکھایا ہے یہاں پہ سیگمنٹ دکھا رہا ہوں, یہ مین ونڈو کا ڈائلاگ پروسیجر ہے. تو مین ونڈو کا ونڈو پروسیجر ہے, یہ مین ونڈو کا ونڈو پروسیجر ہے. اس کے اندر جب WM کمانڈ میسج ہم ہینڈل کر رہے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم WPRM کا لو ورڈ ایک ویریبل میں اسٹور کر رہے ہیں جس کا نام رکھا ہوا ہے کنٹرول ID. سملرلی WPRM کا ہائی ورڈ ہم ایک ویریبل میں اسٹور کر رہے ہیں جس کا نام ہے نوٹیفیکیشن کوڈ. ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب WM کمانڈ میسج بھیجا جاتا ہے تو WPRM کے ہائی ورڈ میں نوٹیفیکیشن کوڈ اور لو ورڈ میں کنٹرول آئیڈینٹیفائر سیو ہوگا. یعنی اگر یہ WM کمانڈ میسج پہلے والے بٹن کی وجہ سے ہے, جو ہم نے سب سے اوپر بٹن بنایا ہے جس کا ہم نے آئیڈینٹیفائر 5 دیا تھا, 5 دیا تھا, اگر اس کی وجہ سے یہ میسج آیا تو نوٹیفیکیشن جو کنٹرول ID ہے اس میں 5 آ جائے گا, اور بٹن پہ کلک ہونے کی صورت میں BN کلکڈ نوٹیفیکیشن ہوگا. آگے ایف چیک لگا ہوا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نوٹیفیکیشن BN کلکڈ ہے, یعنی کسی بھی چائلڈ ونڈو کے اوپر کلک ہوا ہوا ہے, اس بٹن کسی بھی بٹن کے اوپر کلک ہوا ہوا ہے, تو یہ کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی. نوٹیفیکیشن کوڈ کلکڈ ہونے کی صورت میں ہم پہ چیک کر رہے ہیں سوئچ کی اسٹیٹمنٹ کی مدد سے کہ کس والے بٹن پہ کلک ہوا ہے. جی یہاں پہ کنٹرول آئیڈینٹیفائرز کو ہم نے کیس کانسٹنٹس کے طور پہ یوز کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سوئچ اسٹیٹمنٹ کی مدد سے کہ کیا کنٹرول ID 5 کلک ہوا ہے, 6 کلک ہوا ہے یا 7 کلک ہوا ہے. یہاں پہ آپ کنٹرول آئیڈینٹیفائر 8 نہیں دے سکتے, کیونکہ 8 جو کنٹرول ID ہم نے دیا تھا وہ ایڈٹ کنٹرول کو دیا تھا, جو BN کلکڈ میسجز نہیں بھیجتا. یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں اس ایڈٹ کنٹرول کی ڈاکیومنٹیشن سے. ہمیں بھی MSDN سے ہی اور دوسرے مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن سے ہی پتا چلا کہ کون کون سے جو کنٹرولز ہیں, بٹنز, ایڈٹ وغیرہ, جو چائلڈ ونڈوز ہیں, ان کی نوٹیفیکیشنز کون کون سے ہیں. سسٹم کلاسز کے نوٹیفیکیشنز کا ہمیں ڈاکیومنٹیشن سے پتا چلا. آگے چلیں. جی تو یہاں پہ جب ہمارے پاس کوئی کسی ایک کیس اسٹیٹمنٹ میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب نوٹیفیکیشن کوڈ BN کلکڈ ہو, یعنی کسی بٹن پہ کلک ہوا ہو, تو ہم پھر یہ چیک کرتے ہیں کہ 5 6 7 کون سے کنٹرول ID پہ کلک ہوا ہے. تو اب جب ہم نے یہ طے کر لیا, فرض کیجئے کہ سب سے پہلے والے بٹن پہ کلک ہوا, تو کیس 5 میں آپ آ جائیں گے. تو یہ جو یہاں پہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک بٹن پہ کلک ہوا, پہلے والے بٹن پہ کلک ہوا جس کا کنٹرول ID 5 تھا, تو WM کمانڈ میسج چلا گیا مین ونڈو کو, وہاں پہ ہم نے اس کو پروسیس کیا, کیس 5 کے اندر آ گئے. یہاں ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, اوریجنل ایپلیکیشن کی اسپیسیفکیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب سرکل پہ کلک ہو تو پاپ اپ ونڈو, جو دوسری ونڈو ہم نے بنائی ہے, اس میں سرکل ڈسپلے ہو جائے, اور جب ریکٹینگل پہ کلک ہو تو ادھر ریکٹینگل. سملرلی جب ادھر میسج پہ کلک ہو تو ادھر ایک میسج ڈسپلے ہو جائے. تو ہم اصل میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ
جو اس ابھی ہم نے کیس 5 لکھا ہے یا کیس 6 یا 7, یہاں پہ ہم پاپ اپ ونڈو کو ایک میسج بھیجیں گے. وی ول سینڈ اے میسج ٹو دا پاپ اپ ونڈو جو اسے انسٹرکٹ کرے گا کہ یا اسے میسج بھیجے گا کہ تم کوئی ریکٹینگل ڈرا کرو یا آپ سرکل ڈرا کرو. یعنی یہ میسج اس پاپ اپ ونڈو کے پروسیجر کو جائے گا اور ہم چاہیں گے کہ اس میسج سے اس پاپ اپ ونڈو کو پتا چل جائے کہ اب میں نے کرنا کیا ہے. ہم نے بہت سارے میسجز دیکھے ہیں جو ونڈوز کو آتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی اسکرین کے اوپر کچھ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے ایل بٹن ڈاؤن ہم نے دیکھا تھا, یہ کسی پہلے لیکچر کی سلائیڈ اگر آپ کو یاد ہو تو ڈسٹروائے, کوئٹ, اس طرح کے میسجز تھے جو ہم نے دیکھے تھے جو سسٹم بھیجتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اپنی مرضی کا میسج بھیجیں. تو دیر از اے ریسٹرکشن ان ونڈوز. اگر آپ خود سے اپنی مرضی کا میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی ویلیو 1024 یا ہیکسا ڈیسیمل 400 یا اس سے بڑی ہونی چاہیے. اسے ہم WM یوزر کہتے ہیں. یعنی یہ ڈیفائنڈ ہے ٹو بی WM یوزر. WM یوزر از ڈیفائنڈ ٹو بی ہیکسا ڈیسیمل 400 یا ڈیسیمل 1024. تو ہم ایک اپنا میسج ڈیفائن کر لیتے ہیں جس کا ہم نام رکھتے ہیں WM ڈرا فگر. اور اس WM ڈرا فگر کی جو ویلیو ہے وہ مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن کہتی ہے کہ اس کی ویلیو 1024 یا اس سے بڑی ہونی چاہیے. یعنی WM یوزر یا اس سے بڑی ہونی چاہیے. تو ہم اس کی ویلیو رکھتے ہیں WM یوزر پلس 786. میں نے خود ہی خامخواہی کر دیا ہے, اگر آپ یہاں پہ کچھ بھی ایڈ نہ کرتے پھر بھی ٹھیک تھا, لیکن ویسے ہی اسے WM یوزر یا اس کے برابر یا اس سے بڑا ہونا چاہیے, تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم یہ والا میسج استعمال کریں گے. جی, تو کیس 5, 6, 7 پہ کوئی بھی ہمارے پاس جب مین ونڈو میں ہمیں پتا چلا کہ جی فلاں والا بٹن کلک ہوا, تو ہم نے WM ڈرا فگر کا میسج ادھر بھیج دینا ہے پاپ اپ ونڈو کو. اب پہلے بٹن پہ کلک ہوا, دوسرے پہ یا تیسرے پہ آپ نے یہی میسج بھیجنا ہے ڈرا فگر. لیکن یہ تو سفیشینٹ نہیں ہے, یہاں پہ ہمیں W پیرم اور L پیرم کی ضرورت پڑتی ہے. ایک نظر ذرا سینڈ میسج کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کہ جب ہم کچھ اس قسم کی کالز کریں گے, سینڈ میسج میں پہلا جو ہوگا وہ ہینڈل ٹو پاپ اپ ونڈو ہوگا جو ہم نے شروع میں ونڈو کریٹ کرتے وقت سیو کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے میسج بھیجنا ہے WM ڈرا فگر. اور میسج تو تینوں کیسز میں یہی جا رہا ہے, لیکن آگے ہم W پیرم یا L پیرم کی ویلیو چینج کر دیں گے, اور اس W پیرم یا L پیرم کی ویلیو سے ہمارا پاپ اپ ونڈو کا ونڈو پروسیجر یہ اندازہ لگائے گا کہ کون سی فگر ڈرا کرنی ہے. یعنی WM ڈرا فگر سے یہ تو پتا چل گیا کہ فگر ڈرا کرنی ہے, لیکن کون سی فگر ڈرا کرنی ہے. تو W پیرم میں فرض کریں اگر ہم 0 بھیج دیں تو وہاں پہ ریکٹینگل ڈرا ہو جائے. W پیرم میں ہم 1 بھیج دیں تو وہاں پہ سرکل ڈرا ہو جائے. W پیرم میں 2 بھیج دیں تو وہاں پہ ٹیکسٹ لکھا جائے. تو فرض کیجئے یوں ہی صحیح. لیکن اس کا ایک الٹرنیٹو سولوشن بہت اچھا اویلیبل ہے. لیکن اس کا ایک بڑا اچھا الٹرنیٹو سولوشن موجود ہے. انیومریشن ہماری ہیلپ کو آتے ہیں. یہ 0, 1, 2 تو یاد رکھنا بہت مشکل ہے, تو ہم ایک انیومریشن کیوں نہ بنائیں. ہم نے انیومریشن بنایا ہے انیوم فگر ٹائپ, اور اس کے 3 انیومریشن کانسٹنٹس ہیں. پہلے کا ہم نے نام رکھا ریکٹینگل, دوسرے کا سرکل, تیسرے کا ٹیکسٹ میسج. یعنی 0 ویلیو ریکٹینگل, 1 ویلیو سرکل اور 2 ویلیو ٹیکسٹ میسج. اب ایک نگاہ اسی ونڈو پروسیجر کو دوبارہ دیکھیے. ہم یہاں پہ جو سینڈ میسجز لکھ رہے ہیں وہاں پہ پہلا پیرامیٹر اس پاپ اپ ونڈو کا ہینڈل ہے, دوسرا پیرامیٹر WM ڈرا فگر کا میسج ہے, اور اب تیسرا پیرامیٹر ہم ریکٹینگل لکھ رہے ہیں. یہاں ہم 0 لکھ دیتے تو کام چل جاتا, لیکن ہم انیومریشن بنا کے اب اس کو یہاں پہ ریکٹینگل لکھ رہے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پڑھنے میں ذرا آسان ہے. اسے دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ ایک ریکٹینگل ٹائپ کی فگر ڈرا کرنے کو کہہ رہے ہیں پاپ اپ ونڈو کو. دوسری لائن پڑھنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ ایک سرکل نما فگر ڈرا کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں پاپ اپ ونڈو کو, اور تیسرے پہ آپ میسج لکھنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ پاپ اپ ونڈو کے ونڈو پروسیجر میں ہینڈل کیسے کرتے ہیں. آپ نے مین سے میسجز تو بھیج دیے, اب وہاں پہ آپ اسے ہینڈل کیسے کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے اس کے ونڈو پروسیجر میں سے ہم نے ایک ٹکڑا یہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے. یہ جس طرح سے کیس WM ڈسٹروائے, WM کریٹ وغیرہ وغیرہ ہوتا تھا, یہاں پہ WM ڈرا فگر کا کیس ہم نے لگا دیا ہے. وہ میسج ڈرا فگر کا میسج وہاں سے اٹھ کے ادھر آ جائے گا.
یہاں پہ جو کہ ہم فگر وغیرہ ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کے بعد ڈیوائس کانٹیکسٹ لیا ہے, گیٹ ڈی سی کا فنکشن ہم نے اس پاپ اپ ونڈو کا ڈیوائس کانٹیکسٹ لیا کیونکہ ہم اس پاپ اپ ونڈو میں ڈرائنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے سوئچ لگا دیا ڈبلیو پیرم کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ڈبلیو پیرم میں سرکل, ریکٹینگل اور ٹیکسٹ وغیرہ, میسج وغیرہ بھیجے تھے انیومریشن, تو وہ 0 1 2 ادھر آ گئے ہیں, تو ہم یہاں پہ ڈبلیو پیرم کے اوپر ہی سوئچ لگا رہے ہیں. اور یہ دیکھیے کیسز میں ہم سب سے پہلے کیس لکھتے ہیں, کیس ریکٹینگل, ادھر سے آپ نے ریکٹینگل بھیجا ہوتا تو یہاں ڈبلیو پیرم میں ریکٹینگل ہی آیا ہوگا. تو اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لکھ رہے ہیں سلیکٹ آبجیکٹ, اس کے بعد ہینڈل ٹو ڈیوائس کانٹیکسٹ, اور اس کے بعد گیٹ اسٹاک آبجیکٹ لائٹ گرے برش. سلیکٹ آبجیکٹ کا فنکشن آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. سلیکٹ آبجیکٹ کا فنکشن یہ کرتا ہے کسی ڈیوائس کانٹیکسٹ میں کوئی جی ڈی آئی آبجیکٹ سلیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ ہم اسٹاک آبجیکٹس میں سے ایک لائٹ گرے برش اٹھا کے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر رہے ہیں. تو یعنی ہوگا یہ کہ جو اس کے بعد ہم جو بھی ریکٹینگل ڈرا کریں گے اس کا جو فل ہوگا وہ لائٹ گرے ہوگا. اس کے بعد ریکٹینگل کا فنکشن کال ہو گیا, اس کے کوآرڈینیٹس بہت نارمل سی بات ہے, ریکٹینگل کا فنکشن ڈرا ہوگا تو یہ لائٹ گرے برش سے فل ہو جائے گا. سملرلی سرکل کا کیس دیکھیے. اب یہاں پہ سرکل کے کیس میں ہم تھوڑی سی ٹرکی کام تھوڑا سا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکل جو ہے وہ سمپلی لائٹ گرے وغیرہ اس قسم کی چیزوں سے فل نہ ہو, بلکہ سرکل کے اندر کراس ہیچ ڈسپلے ہو. ہم کوئی ایسا برش لینا چاہ رہے ہیں جو کراس ہیچ قسم کا ہو. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن اویلیبل ہے, اے پی آئی فنکشن ہے کریٹ ہیچ برش. آپ نے ایک برش خود سے کریٹ کیا. اب یہ اسٹاک آبجیکٹ نہیں ہے, آپ نے خود سے ایک برش کریٹ کیا ہے. اس کے پیرامیٹرز میں آپ بتا رہے ہیں HS_diag cross. تو اس فنکشن کی آپ ہیلپ دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اس کریٹ ہیچ برش کو ہم پہلے یہ والا پیرامیٹر پاس کر دیں تو یہ ایک ڈائگونل کراس ٹائپ کا برش بناتا ہے, ہیچ برش بناتا ہے جس میں ڈائگونل لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. دوسرا پیرامیٹر جو ہوتا ہے اس کا ایک RGB ویلیو ہوتی ہے یا ایک کلر ہوتا ہے. ہم نے اس کو جو ویلیو دی ہے یہ ہے 170 ریڈ, 150 گرین, 180 بلو. اور یہ جو ہم نے یہاں پہ 170, 150 اور 180 دیے ہیں اس کو ہم نے RGB کے اندر انکلوز کیا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ RGB جو میکرو ہے, ونڈوز کا API میکرو ہے, GDI میکرو ہے, وہ ایک کلر ریف اسٹرکچر ریٹرن کرتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ڈاکیومنٹیشن سے بہت آسانی سے پتا چل جائیں گی. RGB میکرو کو آپ ریڈ گرین بلو کا جو بھی کمبینیشن دیں گے اس حساب سے ایک کلر ریف ایک اور اسٹرکچر ہے وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے, اور وہی ایز اٹ از اس کا ریٹرن ویلو اس فنکشن کریٹ ہیچ برش کو پاس ہو جاتی ہے. تو یہ ہے میکینزم جو ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے. اس کے بعد ہم وہ جو ابھی کریٹڈ برش ہے اس کو ہم نے سلیکٹ آبجیکٹ کی مدد سے سلیکٹ کر لیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ایلپس کا فنکشن کال کیا ہے. ایلپس کا فنکشن ہم نے کال کیا اور اس کے بھی آرگومنٹس بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے ہیں. ایلپس کا فنکشن ہم نے اس طرح سے کال کیا ہے کہ اس کی وڈتھ اور ہائٹ برابر ہو. ایک ایسا ایلپس جس کی وڈتھ اور ہائٹ برابر ہوتی ہے وہ سرکل ہوتا ہے. تو جو لوگ میتھمیٹکس نہیں بھی جانتے ان کے لیے یہ چیز کافی بہتر ہوگی کہ ایلپس جو ہے وہ ایک آبلونگ سرکل ہوتا ہے, ایک طرف کو لمبوترا سا سرکل ہوتا ہے. تو اگر اس کی وڈتھ اور ہائٹ برابر ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ سرکل ہوگا. اس کے فوراً بعد ہم نے فنکشن کال کیا ڈیلیٹ آبجیکٹ. یاد رکھیے GDI پروگرامنگ جب بھی آپ کریے گا تو آپ خود سے جب بھی کوئی آبجیکٹ بنائیں, اسٹاک آبجیکٹ کو چھوڑ دیجئے, جب بھی کوئی آبجیکٹ کریٹ ہیچ برش جیسے ہم نے کیا اس طرح سے کریٹ DC کا بھی ایک فنکشن ہے, تو آپ ڈیوائس کانٹیکسٹ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر جب بھی آپ کوئی کریٹ کا فنکشن کال کریں تو ساتھ میں ڈیلیٹ آبجیکٹ لازمن کال کریں تاکہ GDI کے ریسورسز فری رہیں. اس کے بعد ہم نے لاسٹ جو کیس ہینڈل کیا ہوا ہے وہ ٹیکسٹ میسج کا ہے. جب تھرڈ بٹن ادھر مین ونڈو میں کلک ہوگا تو وہاں سے ادھر میسج بھیجا جائے گا, ٹیکسٹ میسج. یہاں پہ ہم سمپل ٹیکسٹ آؤٹ کال کر رہے ہیں, ورچوئل یونیورسٹی کا ٹیکسٹ ہم آؤٹ کر رہے ہیں ایک اسکرین پوزیشن پہ, لیکن اس کے بعد ہم تھوڑا سا معاملہ مختلف کرنا چاہ رہے ہیں. ہم یہاں پہ بیسیکلی ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں کہ آپ فونٹ اور بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا, سلیکٹ آبجیکٹ کا فنکشن کال کیا, اور اس میں جو آبجیکٹ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں وہ گیٹ اسٹاک آبجیکٹ کی مدد سے NC ویریبل فونٹ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں. یعنی اس کے بعد جتنی آؤٹ پٹ اسکرین کے اوپر آئے گی وہ NC ویریبل فونٹ کی
کے فونٹ میں آئے گی, جتنی ٹیکسٹ آؤٹ پٹ یہاں پہ آئے گی وہ اس فونٹ میں آئے گی. اور اس کے بعد ہم نے ایک فنکشن کال کیا سیٹ بی کے کلر. یہ سیٹ بی کے کلر 2 پیرامیٹرز لیتا ہے. پہلا ڈیفینیٹلی ڈیوائس کانٹیکسٹ ہوتا ہے, یہ جی ڈی آئی کا فنکشن سارے ہی اس طرح کے پیرامیٹرز لیتے ہیں تقریباً. اور دوسرا جو ہمارا پیرامیٹر ہے وہ اگین آر جی بی میکرو ہے, اس میں آپ کوئی کلر ویلیو دیتے ہیں. اس میں ہم نے ریڈ 10, گرین 255 اور بلو 20 دی ہے. تو یہ دونوں فنکشن سے کیا ہوگا, پہلا جو سلیکٹ آبجیکٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے, سلیکٹ آبجیکٹ کی مدد سے آپ فونٹ, نیا فونٹ سلیکٹ کر رہے ہیں, این سی ویئر فونٹ اسٹاک آبجیکٹ ہے یہ. اس کے بعد آپ بیک گراؤنڈ کلر سیٹ کر رہے ہیں, جو بھی اب آؤٹ پٹ ٹیکسٹ آؤٹ پٹ اسکرین پہ جائے گی, کلائنٹ ایریا میں جائے گی, اس کا بیک گراؤنڈ کلر اب ریڈ 10, گرین 255 اور بلو 20 ہوگا, جو بھی اس کی فائنل ویلو بنتی ہے. اب ہم جو نیا ٹیکسٹ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں یہ ہے نالج بیونڈ باؤنڈریز. سو آپ اس کی آؤٹ پٹ کا ڈفرنس دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم جب جو ہماری پاپ اپ ونڈو ہے اس میں یہ ساری ڈرائنگ وغیرہ کر چکتے ہیں, تو ہم نے شروع میں گیٹ ڈی سی کال کیا تھا. یہ ساری ڈرائنگ تبھی تو ہو رہی تھی, ہم نے اس ڈیوائس کانٹیکسٹ کو حاصل کیا تھا. تو آخر میں ریلیز ڈی سی ضرور کال کیجیے. ایک ریکوائرمنٹ رہ گئی جو ابھی ہم نے فل اپ کرنی ہے, آپ نے فلفل کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ادھر کوئی سرکل ڈرا ہو یا ریکٹینگل ڈرا ہو یا کوئی ٹیکسٹ میسج ڈرا ہو, تو واپس آپ کی جو مین ونڈو کے نیچے ایڈٹ کنٹرول ہے اس کے اندر بھی کوئی ٹیکسٹ آنا چاہیے جو ہمیں بتایا کہ ہاں ڈرائنگ ہو گئی ہے. تو اب ہم اسے ایک نظر دیکھتے ہیں. تو ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم یہاں پہ پاپ اپ ونڈو کے پروسیجر میں بیٹھے ہوئے نا, تو یہاں پہ ڈرائنگ ہوئی, اس کے فوراً بعد ہم چاہیں گے کہ اس پاپ اپ ونڈو کے اونر جو ہماری مین ونڈو ہے اس کا ہینڈل لیں. گیٹ پیرنٹ کا فنکشن ہے, اس کے تھرو آپ اس کے اونر کا ہینڈل لیں گے, اور اس جو مین ونڈو ہماری اس کے بعد اس کے چائلڈ, کون سا چائلڈ, جو ایڈٹ کنٹرول ہے اس کا ہینڈل ریٹریو کریں اور اس کو میسج بھیجیں کہ تم یہ ٹیکسٹ یہاں پہ ڈسپلے کر دو. تو یہی کام ہم ابھی کریں گے. ہم نے سمپلی ایڈٹ کنٹرول کا ہینڈل لیا ہوا ہے, وہ آپ دیکھیے گیٹ ڈی ایل جی آئٹم. گیٹ ڈی ایل جی آئٹم جو ہے کسی بھی ونڈو کے چائلڈ کا آئٹم ہمیں دیتا ہے, ونڈو یا ڈائلاگ کے جو چائلڈ کنٹرولز ہیں ان کا آئٹم ہمیں دیتا ہے. تو ہمیں کس ونڈو کے چائلڈ کنٹرولز کے آئٹم کا ہینڈل چاہیے, ہمیں مین ونڈو کے چائلڈ کا ہینڈل چاہیے. جو مین ونڈو ہے وہ ہماری اس پاپ اپ ونڈو کا پیرنٹ ہے, تو ہم یہاں پہ کال کرتے ہیں گیٹ پیرنٹ HWND. کرنٹ جو ونڈو ہے جس کا یہ ونڈو پروسیجر ہے یعنی پاپ اپ ونڈو, اس کا پیرنٹ اس کے ڈی ایل جی آئٹم کون سا والا جس کا کنٹرول آئی ڈی 8 ہے, یعنی گیٹ ڈی ایل جی آئٹم کو ہم نے جو آئی ڈی پاس کیا ہے وہ 8 ہے. تو 8 ہم نے ایڈٹ کنٹرول کا آئی ڈی رکھا تھا. تو اس پوری لائن سے آپ کو پاس ایڈٹ کنٹرول کا ہینڈل جو ہے اس ایڈٹ ونڈو جو ہماری ایڈٹ ونڈو ہے, سسٹم ونڈو کلاس کی ونڈو, اس کا ہینڈل HWND ایڈٹ ہمارے ویریبل میں آ جائے گا. اور اب اس کے بعد دیکھیے کہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ کیس ریکٹینگل, وہی کام ہو رہا ہے یہاں پہ سلیکٹ آبجیکٹ جو ہم اسٹاک آبجیکٹ میں سلیکٹ کیا, ریکٹینگل ڈرا کی. اس کے فوراً بعد ہم لکھتے ہیں سینڈ میسج. ہم اس پرٹیکولر ایڈٹ کنٹرول جو ایڈٹ ونڈو ہے اس کو میسج بھیج رہے ہیں, کون سا والا, WM set text. اس کا دوسرا جو W پیرم ہے اس میں 0 اور L پیرم میں کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے جو آپ سیٹ کروانا چاہ رہے ہوں. جو WM set text میسج ہوتا ہے یہ کسی بھی ونڈو کو بھیجا جا سکتا ہے. اگر آپ کسی بٹن کو بھیجتے ہیں WM set text, تو بٹن کے اوپر جو لکھی ہوگی اسٹرنگ لکھی ہوگی, بٹن کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے وہ چینج ہو جائے گا. ایڈٹ کنٹرول کو بھیجیں گے, ایڈٹ ونڈو کو بھیجیں گے, تو کیا ہوگا, اس ایڈٹ کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چینج ہو جائے گی. تو ہم نے اب WM set text میسج بھیجا ہے. اس کی ڈاکیومنٹیشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو کچھ آپ نے ٹیکسٹ اسٹرنگ ڈسپلے کروانی ہے وہ آپ L پیرم میں بھیجیں. تو ہم نے یہاں پہ L پیرم میں ریکٹینگل ڈران اسٹرنگ بھیجی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈران ہم نے بڑے فینسی اسٹائل میں لکھا ہے, D کیپٹل, R اسمال, A کیپٹل, W اسمال. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ جب یہ ایکچولی وہاں پہ پرنٹ ہوگا تو یہ ریکٹینگل ڈران سارے کا سارا اسمال میں پرنٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایڈٹ کنٹرول بنایا تھا, یا اگر آپ کو یاد ہو, تو ہم نے ایڈٹ کنٹرول کی جو کریٹ ونڈو تھی, ایڈٹ ونڈو بناتے وقت اس کو اسٹائل دیا تھا اسمال, لوور کیس کا. تو جو کچھ وہ ڈسپلے کرے گا وہ لوور کیس میں ہوگا. تو ہماری آخری ریکوائرمنٹ اب باقی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی پاپ اپ ونڈو کے نیچے ایک کوئٹ ایپلیکیشن کا بٹن ہونا چاہیے. جب اسے کلک کریں تو آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے.
ابھی تک ہم نے کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کوئٹ ایپلیکیشن کا بٹن کب بنے گا. جی جب آپ کی کوئی بھی ونڈو کریٹ ہوتی ہے تو کریٹ ہو چکنے کے بعد اسکرین پر ڈسپلے ہونے سے پہلے, کریشن کے بعد اور اسکرین پر ڈسپلے ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اس کو WM کریٹ میسج بھیجا جاتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ جو آپ کی پاپ اپ ونڈو ہے اس کے WM کریٹ میسج میں ایک بٹن کریٹ کر رہے ہیں, چائلڈ ونڈو کریٹ کر رہے ہیں, اور اس کا نام ہم نے کوئٹ ایپلیکیشن رکھ دیا ہے. اور اس کا جو ہم نے آئیڈینٹیفائر رکھا ہے وہ 1 2 3 4 ہے. بالکل نارمل یہ چائلڈ کنٹرول ہے, سوری بٹن, ہم نے نارمل بٹن بنایا ہے اس کو, پش بٹن, جس طرح کوئی بھی چائلڈ ونڈو ہم بناتے تھے. تو اس کا ہم نے آئیڈینٹیفائر دیا ہے 1 2 3 4. تو اب یہ پاپ اپ ونڈو کے اندر یہ ونڈو بن گئی, ہمارا ایک بٹن ڈسپلے ہو گیا. یعنی جو ہی ہماری پاپ اپ ونڈو کریٹ ہوگی اس کی کریشن کے فوراً بعد اور ڈسپلے ہونے سے پہلے وہاں پہ اس کا ایک چائلڈ بٹن بھی ڈسپلے ہو جائے گا. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ WM کمانڈ, اب آپ یہ والا جو پاپ اپ ونڈو کے اندر آپ نے چائلڈ جو بٹن بنایا ہے اس کے میسجز ہینڈل کریں. یہ کیا بات کی ہم نے یہ بات کی کہ جب یہ بٹن کلک ہو پاپ اپ ونڈو کے اندر, کوئٹ ایپلیکیشن کا بٹن جب کلک ہو تو وہ کوئی نوٹیفیکیشن میسج بھیجے گا آپ کی پاپ اپ ونڈو کو. تو پاپ اپ ونڈو کو WM کمانڈ میسج جو جائے گا اس بٹن سے, اس چائلڈ ونڈو سے جو کوئٹ ایپلیکیشن والی ہے, تو اس کو ہم ہینڈل کریں گے, اور اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیں گے کہ ہماری ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے. تو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے سمپل وہی پروسیجر, ہم نے یہ چیک کیا ہے کہ کیا کلک ہوا یہ بٹن اور کنٹرول ID کون سا ہے. اگر کنٹرول ID 1 2 3 4 ہے, یعنی ہمارا وہی بٹن کلک ہوا ہے, یہ جسٹ شورٹی کے طور پر ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور بٹن ہے ہی نہیں, لیکن بہرحال ہم نے صرف اس کو یونیفارم رکھنے کے لیے جیسے پہلے کیا تھا ویسے ہی اب کر رہے ہیں. تو ہم نے 1 2 3 4 کے کیس میں اگر 1 2 3 4 آئیڈینٹیفائر والا بٹن کلک ہوا ہے تو ہم نے کیا ہے ڈسٹرائے ونڈو. اور کون سی ونڈو ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم پاپ اپ ونڈو ڈسٹرائے نہیں کر رہے ہیں, اس کے پیرنٹ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. یعنی جو ہی یہ بٹن کلک ہوا, دا مومنٹ یو ہیو کلک دس بٹن, آپ نے اس کو ہینڈل کرنے میں اس پاپ اپ ونڈو کے پیرنٹ کو ڈسٹرائے کر دیا. تو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب اونر یا پیرنٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے تو اس کی ساری چائلڈ ونڈو اور اون ونڈوز ڈسٹرائے آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں. تو ہم نے ٹرک لگایا ہے, ہم نے جو پیرنٹ ونڈو ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ مین ونڈو کو ڈسٹرائے کریں گے تو آپ کی ایپلیکیشن ڈسٹرائے ہو جائے گی. ذرا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سارے پروسیس کو کمپلیٹ کیا ہے. اٹس اے ویری بیوٹیفل فینومینا. آپ کی جو پاپ اپ ونڈو ہے اس کے اندر ایک کنٹرول ہے, چائلڈ ونڈو ہے. اس چائلڈ ونڈو کے اوپر آپ نے کلک کیا, اس نے نوٹیفیکیشن پاپ اپ ونڈو کو بھیجا. پاپ اپ ونڈو کے پاس نوٹیفیکیشن گیا, اس نے اس کی ہینڈلنگ میں اپنا پیرنٹ جو مین ونڈو تھی اس کو ڈسٹرائے کر دیا. ڈسٹرائے کرتے وقت جب مین ونڈو کو ڈسٹرائے کیا گیا تو اس کے پاس WM ڈسٹرائے میسج چلا گیا. مین ونڈو کے ونڈو پروسیجر میں WM ڈسٹرائے جب ریسیو ہوتا ہے تو وہاں پہ نارملی جس طرح ہم دیکھتے آئے ہیں پوسٹ کوئٹ میسج فنکشن کال کر لیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ WM کوئٹ میسج اٹھا کے آپ کی مین ایپلیکیشن کیو میں رکھ دیا جائے گا, اور آپ کا جو میسج لوپ ہے, گیٹ میسج کا جو لوپ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. یعنی کہاں سے آپ کا ایونٹ ایک چلا اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہوا وہ آپ کی ایپلیکیشن کو ٹرمینیٹ کر گیا. تو یہ تھی ہماری آج کی ایپلیکیشن جس کو ہم نے کافی طرف سے زاویوں سے دیکھا. اس میں تقریباً بہت سارا نالج جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں گین کیا تھا وہ ریوائز ہو گیا. یہاں پہ میں ایک وہ بات دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیکچر ہے یہ لاسٹ براڈ کاسٹ ہے, یہ 15th لیکچر جو ہے, اس کے بعد کے جو 15 لیکچرز ہیں وہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے CD-ROMs پر اویلیبل ہوں گے. تو 16ویں لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.